آپ ایسے میں ان کے ساتھ جاب کرتی ہوں نا، تو پھر ان سے ہاتھ ملانا، ان کے گھر کا کھانا وغیرہ جائز اچھا ہوتا ہے؟ بالکل ماشاء اللہ. یہ ایک اسکول ٹیچر ہیں. ان کا سوال ہے کہ ساتھی اسکول ٹیچر جو شیعہ ہیں ان سے کیسے تعلقات ہونے چاہیے، جیسے سلام کرنا، ہاتھ ملانا، بغل گیر ہونا، لنچ بریک اکٹھے اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا. تو کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ کیونکہ بہرحال یہ ثابت ہے، یہ ثابت شدہ ہے کہ ان کے عقائد اور ان کے اعمال شرکیہ اور بدعتیہ ہیں، باوجود اس کے کہ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں. تو کیا ان میں، یا اسی طرح بعض کا کرسچنز کے حوالے سے سوال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، کیا ان کے حوالے سے کچھ نرمی ہے؟ اس کا جواب سورہ ہود آیت 113 میں ہے. آپ گھروں میں جا کر اس کو کھولیے گا اور ضرور بار بار پڑھیے گا تاکہ فرقہ واریت سے ہٹ کر صحیح بات آپ کو سمجھ آ سکے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ آ لپٹے گی. کتنی اہم بات ہے. سب سے پہلے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ظالم کون ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الذین ظلموا. اور دوسری بھی بات بڑی اہم ہے کہ ولا ترکنوا، یوں نہیں کہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کھا پی نہیں سکتے، بلکہ مائل ہونے سے منع کیا گیا ہے. اور مائل ہونا یہ ایک دلی تعلق ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے گڈ فیلنگز، اظہار محبت یا محبت والے کام، فرینڈشپ، دوستی، کلوز ریلیشن. اس سے منع کیا گیا کہ ولا ترکنوا، مائل نہیں ہونا. عام معاملات نبھا سکتے ہیں، خاص طور پر دعوت دین کے لیے معاملات نبھانا ضروری ہو جاتا ہے کہ ان تک حق کا پیغام پہنچے، دعوت دین کا صحیح علم ہو اور ظلم کی پہچان اور اس سے دور ہوں. تو ولا ترکنوا ہے کہ مائل نہیں ہونا. ٹھیک ہے، جیسے ایک دلی محبت اور اٹریکشن دینداروں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. ان کے باطل نظریات پر خاموش رہنا، غلط تک نہ سمجھنا، یا ان کی وہ عزت کرنا جو اہل ایمان کا حق ہے، یا ان کو آراء اور ان کو اعمال کی بھرپور آزادی دینا کہ اس پر کوئی سنزش تک نہ ہو، حق بات تک نہ ہو، منکر کو منکر ہی نہ کہا جائے، سمجھا جائے، اور اپنی استطاعت اور اختیار کا پورا استعمال نہ کیا جائے، تو یہ غلط ہوگا. ہاں، بے بسی، مجبوری یا مصلحت اور دعوت دین کے لیے، دینی ضرورت کے لیے پوری اجازت ہے کہ پھر آپ ان کے پاس جائیں، عام معاملات نبھائیں، تعلقات رکھیں، مصلحت کی بنا پر، مجبوری کی وجہ سے اور دینی ضرورت کی بنا پر. بس مائل نہیں ہونا، دل ان کے لیے نہ دھڑکیں، ان کو اچھا نہ سمجھیں. جیسے بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں ہیں تو قادیانی ہیں بڑے اچھے، بے شک ابو بکر کی شان نہیں مانتے مگر ہیں بہت اچھے، بے شک عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتے ہیں مگر باتیں کچھ ان کی ٹھیک بھی ہیں. اصل میں ان کی جو کچھ ٹھیک باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی انہیں کوئی اجر نہیں ملتا، وہ بھی شمار نہیں ہوتی جب وہ اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کرتے ہیں. یہ وہ غلطیاں ہیں جو ساری اچھائیوں کو، ساری نیکیوں پر پانی پھیر جاتی ہیں، ملیا میٹ کر دیتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظالموں کی طرف مائل ہونے سے منع کیا، عام تعلقات سے نہیں. ظالموں کی پہچان ضروری ہے، سب کو معلوم ہے ظلم کیا ہے. حقدار کو حق نہ دینا، اکیلے اللہ کا حق نبیوں ولیوں کو بھی دینا، یا اسی طرح جیسے جن کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں کہ اہل تشیع، ان کا کیا عقیدہ اور کیا عمل ہے. علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا سمجھنا، نبوت میں حصے دار سمجھنا، یہ شرکیہ بدعتیہ عقائد ہیں، یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. ایسی سوچ، ایسا عمل، خواہ علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہو یا کسی نبی عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام یا کسی پیر فقیر امام بابے کے حوالے سے، ایسی سوچ کہ اللہ کی صفات اور اختیارات میں شریک سمجھنا یا انسانوں کی صف سے نکال کر نور کے درجے پہ پہنچا دینا، یہ شرکیہ بدعتیہ عقائد ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ دلی تعلقات کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ہاں، عام معاملات اور خاص دعوت دین کی خاطر یا مجبوری اور مصلحت میں ضرور رکھے جا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اگر قلبی تعلق ہے اور مفاد ہی سب کچھ ہے
تو پھر اللہ کی وعید بھی ہے کہ فتمسکم النار، کہ اگر تم خود ان کی طرف مائل ہوگے، بڑھ چڑھ کر پینگے بڑھاؤ گے، تو پھر تم آگ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، تمہیں آگ آ لپٹے گی۔ اور انعام 68 میں ہے کہ انکم اذا مثلہم، پھر تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ فلا تقعد بعد الذکریٰ، حقیقت پتہ چل جانے کے بعد، یاد آ جانے کے بعد مزید نہ بیٹھیے، اور اسی طرح مجبوری اور مصلحت کی حد تک رہیں، اس سے آگے تجاوز نہ کریں، وگرنہ فلا تقعد بعد الذکریٰ مع القوم الظالمین، ظالموں کے ساتھ ہو جائیں گے۔